إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ رکھا ہے. کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی خوشحال ہے تو کوئی تنگ دست ہے، تاکہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کر، ایک دوسرے کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں، دنیا میں ایک دوسرے کے کام آ کر آخرت میں رب کی جنت کو حاصل کریں. اسی لیے رب العالمین نے یہ نظام بنایا. لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. اور آپ کی بعثت کا مقصد انسانیت کا درس دینا ہے، لوگوں کے تعلق سے ہمدردی، خیرخواہی، بہتر جذبات کو عام کرنا ہے، اخلاق کو مکمل کرنا ہے. مکارم اخلاق کا اتمام آپ کی بعثت کا ایک اہم مقصد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے غم خوار تھے، لوگوں کی تکلیف اپنی تکلیف آپ سمجھتے تھے. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال تھی. آپ علیہ السلام نبی بننے سے پہلے بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے، بیواؤں کا خیال کرتے، یتیموں کی ضرورتیں پوری کرتے، مجبور کی مجبوری کو دور کرتے. اگر کسی کا بوجھ ہے اس کا بوجھ آپ اپنے کھاندے پر اٹھاتے. اور نبی بننے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو اور بہتر اتم انداز میں ادا کیا ہے. معزز حاضرین، سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور تم اپنے رب کی عبادت کرو. رکوع سجدہ یہ عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے کر سکتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی. اور اس طرح کی جو بھی عبادت ہے وہ تم اپنے رب ہی کے لیے کرو. کہا وفعلوا الخیر، عبادت کے ساتھ خیر کے کام کرو. وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. توحید نجات کا ذریعہ ہے، توحید کے بعد نیک اعمال کرنا نجات کا ذریعہ ہے. عبادت کے ساتھ لوگوں کے کام آنا
ایک انسان، بہتر انسان، کامل مسلمان بن کر زندگی گزارنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خیر کے کاموں سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں رب العالمین کا یہ حکم اس معنی میں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، کہ تم اچھے کام کرو، خیر کے کام کرو، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتے ہوئے، رشتے ناتے جوڑتے ہوئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دوسروں کے لیے فائدہ پہنچاتے ہوئے، دوسروں کے حق میں نفع بخش بن کر اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنے عہدہ و منصب سے اور اپنی طاقت سے تم دوسروں کی خدمت کر کے یہ مکارم اخلاق کو اپناؤ اور یہ اچھے کام کرنے میں شامل ہے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اسی قدر بہترین نیکی کا ذکر کرتے ہوئے بات بتائی گئی وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم خیر آگے کے لیے جمع کر کے رکھتے ہو، آگے کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کرتے ہو، آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے جو تم خیر کا کام کرتے ہو، وما تقدموا من خیر، جو خیر تم آگے بھیج کر جمع کر کے رکھتے ہو، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس تم اس خیر کو پاؤ گے، ہوا خیرا واعظم اجرا، یہ بہت بہتر چیز ہے اور اجر کے اعتبار سے بڑی عظیم چیز ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان جو آخرت کی تیاری میں، آخرت کے بینک میں جو نیکیاں دنیا میں کر کے ثواب کو جمع کر رہا ہے، ثواب کو باقی رکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے تاکہ آگے کی زندگی اس کی آرام سے گزرے، جیسے دنیا میں انسان کرتا ہے، اگر کچھ پیسے آ جائے تو اسے محفوظ کر کے رکھتا ہے تاکہ آئندہ کی زندگی میں وہ پیسے کام آ سکیں۔ اگر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے، کوئی اور ایسے کچھ کام کاج انسان کی زندگی میں آتے ہیں جہاں پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان پیسوں کو اٹھا کر رکھتا ہے، جائیداد کو جمع کر کے رکھتا ہے تاکہ آگے کی زندگی میں آسانی ہو سکے۔ تو رب العالمین نے کہا سب سے عظیم زندگی تو آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو اس زندگی میں آسانی کے لیے، بھلائی کے لیے تم خیر کو جمع کر کے رکھو، نیکیوں کو جمع کر کے رکھو، اور دنیا میں اچھے کام کر کے انسان اس خیر کو جمع کر کے رکھ سکتا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما تقدم فی دار الدنیا من صدقۃ او نفقۃ او بطاعت اللہ تجدوہ عند اللہ، کہ بندہ صدقہ کر کے جو آخرت میں جمع رہا ہے اپنی نیکیوں کو، یا انسان اپنے بیوی بچوں پر حلال مال خرچ کر کے، اپنے رشتہ داروں پر حلال مال خرچ کر کے بندہ اپنی نیکیوں کو جمع کر رہا ہے۔ مال خرچ کرنا یہ نیکیاں جمع کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ خیرات کرنا، عطیات کو دینا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی تکلیف میں اپنے مال کو لٹانا، یہ آخرت کے دن نیکیاں حاصل کرنے کا، جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے جمع کرنے سے متعلق کہا کہ تم آخرت کے لیے، آگے کی زندگی کے لیے خیر کو جمع کرو، اور کہا کہ تم کل قیامت کے دن اس چیز کو پاؤ گے۔ محترم حضرات، جہاں تک انسان دوسروں کے حق میں کام آنے کا مسئلہ ہے، دوسروں کے حق میں کام آنے کے مختلف ذریعے ہیں، مختلف طریقے ہیں، جیسے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بڑے عہدے پر رکھا ہے، میری بات چلتی ہے، اگر میں بولوں گا تو کسی کی زندگی بن جائے گی، کسی کی پریشانی دور ہو جائے گی، تو ایسے وقت میں میرا حق بنتا ہے کہ میں وہاں پر دوسروں کے کام آؤں، میرے عہدہ و منصب کا میں صحیح استعمال کر کے میں دوسروں کے کام آؤں، یہ میری ذمہ داری، یہ میرا مال ہے، میرے پاس مال ہے، اگر میں مال خرچ کروں، اپنا مال میں دوں
تو اس کے ذریعے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو ایسے وقت میں میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی کچھ ایسے کام انجام دوں جس کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور لوگ میرے مال کی وجہ سے دنیاوی آسانیوں کو، راحتوں کو پائیں، تکلیفوں کو دور کر لیں. یقیناً یہ بہت بڑی نیکی. انسان جو نیکی کرتا ہے ان نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی ہے. ایک شاعر نے کہا، کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو یہاں پر بھیجا ہے، خاندان قبیلے بنایا، انسان ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے آپس میں ایک کیا، انسانیت کی تعلیم یہاں پر دی تاکہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں. خاندان، قبیلہ، رشتہ ناتا، دوستی، معاملات، یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ایک دوسرے کے تکلیف کو محسوس کریں، ایک دوسرے کی تکلیف کو، درد کو محسوس کریں. ورنہ وہ انسان ہی کیا جو دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہ کرے، وہ تو جانور، اور جانور سے بدتر ہے جو دوسروں کے درد میں ساتھ نہ دے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھے، دوسروں کی تکلیف میں اپنی چیز کو خرچ نہ کرے، چاہے مال ہو، چاہے عہدہ و منصب ہو، چاہے وقت ہو یا اور کوئی چیز ہو. انسان اگر نہیں لگاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں آرام سے ہوں تو مجھے دوسروں کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے. یہ رب العالمین نے نظام بنایا تاکہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اگر اطاعت ہی کرنا ہے، صرف اگر بندگی ہی کرنی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، کروڑا کروڑ مخلوقات ہیں جو اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. فرشتے عبادت کر رہے ہیں، اتنی تعداد ہے کہ اس کی گنتی کا اعتبار نہیں کر سکتے. کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرند ہیں، کیا کہیں. درخت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پتھر کنکر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. انسان جو اناج کھاتا ہے، ہر دانہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. سب کے سب اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک معمولی سا مخلوق انسان بھی، وہ بھی عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانیت کا خیال کریں، دوسروں کی درد کا، دوسروں کی تکلیف کا، اپنے اندر درد اور تکلیف محسوس کریں. یہ ذمہ داری ہے رب العالمین نے ایک انسان ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں پر عائد کی ہے، اس کے ماننے والے بندوں پر عائد کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشفعوا توجروا، لوگوں سفارش کرو ثواب پاؤ. صرف سفارش کرنے پر ثواب. میں کہوں اگر کسی سے بھائی فلاں کی فلاں ضرورت ہے، تم ضرورت کو پوری کر دو. آدمی اپنا مال لگا دیتا ہے، اپنا وقت لگا دیتا ہے، اسے ثواب تو ملے گا، لیکن صرف میرا اتنا کہنے پر کہ تم فلاں کی ضرورت پورا کر دو تو اس پر مجھے بھی ثواب ملتا ہے. اشفعوا توجروا، کیوں؟ یہ خدمت خلق ہے، مخلوق کی خدمت ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، اور لوگوں کے کام آنا یہ سب سے عظیم نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی. اتنی بڑی نیکی ہے، ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ عبادا یختصهم بالنعم لمنافع العباد. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو چن لیا ہے. کس لیے؟ دوسرے بندوں کے کام آنے کے لیے، دوسرے انسانوں کے کام آنے کے لیے رب العالمین نے چن لیا ہے. اور چن کر اللہ نے انہیں مالدار بنا دیا، اللہ نے انہیں خوشحال بنا دیا، اللہ نے انہیں نعمتیں نواز دیا تاکہ وہ نعمتیں پا کر خود بھی اچھی زندگی گزارے اور دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے. رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ. اگر بندہ نعمتیں پانے کے بعد، اللہ کی انعام کو پانے کے بعد مال دوسروں کو نہیں دیتا، مال خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے. نزعها منہم فحولها الى غیرہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے چھین کر
دوسروں کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو اللہ ان سے کام لینے کے بجائے دوسروں سے کام لیتا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ہماری بات نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بندوں کو چن لیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے کام آئیں. تو معلوم ہوا کہ یہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کبھی کسی پر تکلیف ڈال کر دوسروں کو آزماتا ہے. ایک طرف آزمائش تکلیف جسے دی گئی اس پر ہے, اور دوسری طرف آزمائش ان لوگوں کے لیے ہے جن پر تکلیف تو نہیں ہے, خوشحالی ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ بندوں کے کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یہ بندوں کی ضرورتیں پوری کریں گے کہ نہیں کریں گے, یہ دوسروں کا درد اپنے اندر محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے. ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا, ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالق الشر. لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر کی کنجیاں عطا کر دیا, ان کے ذریعے خیر ہوتا, ان کے ذریعے اچھائی ہوتی, اور ان کے ذریعے رب العالمین برائی کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اللہ چنتا ہے لوگوں کو تاکہ ان کے ذریعے خیر پہنچے. اور اللہ کے نبی یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں تم اپنے آپ کو تیار کر لو, یہ سوچ لو کہ اللہ نے مجھے چنا ہے خیر کا کام کرنے کے لیے, رب العالمین نے مجھے انتخاب کیا ہے تاکہ میرے ذریعے خیر عام ہو اور میرے ذریعے شر کا خاتمہ ہو. اور خیر کیسے عام ہوگا؟ دوسروں کا ساتھ دینے, دوسروں کا خیال کرنے, دوسروں کی خدمت کرنے میں. محترم حضرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ عظیم سنت ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب سے شعور کو پایا ہے اس وقت سے لے کر آخری دم تک آپ علیہ السلام نے دوسروں کا ساتھ دیا, دوسروں کے آپ کام آئے, دوسروں کی آپ نے خدمت کی ہے, ہر ایک کی آپ نے مدد کی ہے. کبھی آپ خاموش نہیں رہے مدد کرنے میں, دوسروں کا ساتھ دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہے. جیسی بھی ضرورت پیش آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی, ہم دل و جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی کی زندگی میں سب سے عظیم سنت دوسروں کے کام آنے والی, دوسروں کے حق میں نفع بخش بننے والی سنت ہے, دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کی سنت ہے. اللہ کے نبی بننے سے پہلے بھی یہ کام کرتے تھے اور نبی بننے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے. مکی میں نبی بننے سے پہلے بعض نوجوانوں نے ایک کمیٹی بنائی جسے حلف الفضول کہتے ہیں. اللہ کے نبی بھی اس میں شریک ہو گئے. وہ کمیٹی والے کیا کام کرتے تھے؟ اس زمانے میں کیا تھا, چوری ڈکیتی عام تھی, امن نہیں تھا, لوگ تجارت کرنے کے لیے مکہ آنا ڈرتے تھے, اور یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے اس کمیٹی کو اپنے لیے قبول کیا اور خود اس میں شریک ہو گئے. یہ کمیٹی کا ایجنڈا تھا کہ ہم چوری ہونے نہیں دیں گے, ہم امن کو قائم کریں گے, یتیموں اور بیواؤں کا خیال کریں گے, مجبور لوگوں کی مجبوری کا خیال کریں گے. اللہ کے نبی کو یہ عمل پسند آیا. نبی بننے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام اس کمیٹی میں شریک ہو گئے تاکہ لوگوں کے کام آئیں, خدمت خلق کا کام کریں. محترم حضرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے ہمیں ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں یاد رکھنا چاہیے. حدیث یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے کام آنا کتنا عظیم ثواب ہے, اور آپ علیہ السلام اسے کتنا پسند کرتے تھے. کہتے ہیں لِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَتِهِ خَيْرٌ لِي من صِيَامِ شَهْرٍ وَاعْتِكَافِهِ فِي مَسْجِدِ هَذَا. کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کی یا کسی ضرورت مند انسان کی ضرورت پر نکلنا, اس کی حاجت کو پورا کرنا, اس کی ضرورت کو پورا کرنا میرے نزدیک اتنا اہم ہے کہ ایک مہینہ اگر میں مسلسل نفل روزے رکھوں یا ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں, اس سے بڑھ کر ایک انسان کی مدد کرنا بڑا عظیم عمل ہے. سوچو,
روزے سے بڑھ کر آپ نے بتایا، نفل روزوں سے بڑھ کر، نفل اعتکاف جو مسجد کے اندر بیٹھا جاتا ہے اس اعتکاف سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے کہا کسی کی ضرورت پوری کرنا یہ روزوں سے بڑھ کر ہے اور اعتکاف کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور احادیث کے اندر اس کی بے شمار فضیلتیں وارد ہیں، اور آپ کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا تو آپ فوراً اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکل جاتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کانت الامۃ من اہل المدینۃ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت، کہ ایک لڑکی یا مدینے کے لونڈیوں میں سے ایک لونڈی اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑی اور لے کر چلی گئی۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، فوراً چلے گئے، ساتھ میں گئے، جہاں وہ جانا چاہ رہی تھی ساتھ میں گئے، اور آپ علیہ السلام نے جا کر جس کام کے لیے وہ لے کر جا رہی تھی آپ نے اس کے کام کو مکمل کر دیا، اس کی مجبوری کو دور کر دیا۔ ایک نبی ہیں، نبیوں کے سردار، بلکہ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے ان امرأۃ کانت فی عقلها شیء، ایک ایسی عورت تھی مدینہ میں جس کے عقل میں کچھ کمزوری تھی، سمجھو کہ دیوانہ پن کے اعتبار سے کچھ مسئلہ تھا۔ فقالت یا رسول اللہ ان لی الیک حاجہ، کہ میرا ایک کام ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے اس کام کو پورا کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام فوراً اس کے ساتھ چلے گئے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیے۔ آپ نے نہیں سوچا کہ یہ دیوانی ہے، لوگ اسے دیوانی کہتے ہیں، یہ کیا کہتی ہے اسے خود نہیں معلوم، نہیں، آپ علیہ السلام فوراً نکل گئے۔ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے، نبی اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے فوراً اس عورت کی ضرورت کو پورا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایک انسان اور مسلمان کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا کرے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ کار دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو۔ یہ بار دنیا، دنیا کا بوجھ، دنیا کی تکلیف، دنیا کی پریشانی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی۔ کروڑ پتی بھی مصیبت میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، ہزار پتی بھی یقیناً اسی طرح کی تکلیف اور پریشانی میں رہتا ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے انسان ایسا بنے کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، میں اپنے سے دوسروں کے کام آؤں، یہ جذبہ، یہ شوق انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ بڑے محنتی تھے، کبھی آپ سستی اور کاہلی نہیں برتتے، جو بھی کام کرنا ہے کبھی دوسروں کے کام کرتے، کبھی اپنے گھر والوں کے کام کرتے۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہی جیسے تم اپنے گھر کے اندر کام کرتے ہو، کانا یکون محنت اہلہ، کہ وہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ساتھ دیتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو نماز کو نکل جاتے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور واقعات تو بے شمار ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ آپ علیہ السلام کس قدر لوگوں کی خدمت کرتے تھے، یتیموں کا خیال کرتے، بیواؤں کا خیال کرتے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ مکے کے اندر جب اسلام لانے کی وجہ سے صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، جاتے آپ گلیوں میں گھومتے اور دیکھتے کہ کسے ستایا جا رہا ہے، کسے تکلیف دی جا رہی ہے، صبر کی تلقین کرتے، کہتے کہ صبر کر لو جنت ملے گی، دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لو جنت ملے گی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ انسانوں کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھ کر زندگی گزارا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ میں رہنے تک دوسروں کا ساتھ دوں، دوسروں کی مدد کروں اور دوسروں کے کام آؤں۔ قرآن مجید ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے محترم حضرات۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، بہت ہی عظیم آیت ہے، جسے آیت الدین کہتے ہیں،
سورہ بقرہ کی آخر میں یہ آیت ہے، آیت الدین جسے کہتے ہیں، بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر قرض کے مسئلے میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی انسان قرض لیتا ہے یا دیتا ہے، چاہیے کہ اسے لکھ لے اور گواہ کو بھی رکھ لے تاکہ آئندہ کوئی مسئلے پیش نہ ہو۔ اور اسی میں ایک مسئلہ رب العالمین نے بیان کیا جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کے کام آنے کا کیا مطلب ہے۔ دوسروں کے کام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی جائیداد کسی کے نام کر دوں، اپنی زندگی میں دوسروں کی غلامی میں گزار دوں۔ دوسروں کے کام آنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ اسے کوئی بڑی چیز تصور کر کے اپنے آپ کو پیچھے رکھے، بلکہ چھوٹی چیز، اتنی چھوٹی چیز جیسا کہ حدیث میں کہا گیا، راستے میں اگر کوئی درخت کی ٹہنی آڑے آ رہی ہے، لوگوں کے کام آنے کے لیے بندہ اگر وہ ٹہنی کو بھی کاٹ دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے جنت دیتا ہے۔ راستے میں کوئی پتھر معلوم ہے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف دیتا ہے، کوئی کاٹا پڑا ہوا ہے تکلیف دیتا ہے، بندہ اگر اچھی نیت سے اسے اٹھا کر پھینک دے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ عظیم نیکی ہے، یہ بہترین صدقہ ہے جو بندہ دوسروں کی خدمت میں یہ کام کرتا ہے۔ اور اسی میں ایک چھوٹی چیز دیکھیے، ایک چھوٹی چیز، اتنی عظیم بات رب العالمین نے یہاں پر بیان کی کہ بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ دوسروں کے کام آنے کا کیا مطلب ہے، دوسروں کے کام آنے سے کون سے کام مراد ہیں۔ اس میں ایک بات کہا گیا، ایک بات بتائی گئی، کہا گیا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے لکھنے کا علم سکھایا ہے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے وہ لکھ کر دے۔ قرض کا مسئلہ ہے، قرض لینے اور دینے والے کو تعلیم دی جا رہی ہے، چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ سمجھو کہ میں قرض لے رہا ہوں یا دے رہا ہوں، مجھے لکھنا نہیں آتا، کوئی بیٹھا ہوا ہے لکھنے والا، میں اس سے کہوں کہ ذرا یہ معاملہ لکھ کر دیجئے، تو رب العالمین نے کہا کہ جسے لکھنا آتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کوئی بڑا پہاڑ ادھر سے ادھر کرنے کا معاملہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا کام ہے۔ کہا یہ بھی خدمت خلق میں شامل ہے، لوگوں کی خدمت، لوگوں کی ضرورت پر کام آنے میں شامل ہے، لوگوں کے حق میں نفع بخش بننے میں شامل ہے، بس لکھ کر دینا۔ سمجھو اگر کسی کے پاس پین نہیں ہے، پین کوئی نکال کر دیتا ہے، یہ بہترین خدمت ہے کہ انسان اپنے سے آج ایک انسان کی ضرورت پوری کر دیا، چاہیے کہ خوشی محسوس کرے اس بات پر، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میرے پین سے ایک آدمی کی ضرورت میں نے پوری کر۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ عظیم نیکی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، خود رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان رہتے زندگی تک ایسا بنے کہ وہ اپنے سے دوسروں کے لیے نفع پہنچاتا رہے، اپنے سے دوسروں کو کبھی نقصان نہ پہنچا، دوسروں کو تکلیف میں نہ ڈالے، پریشانی میں نہ ڈالے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں اللہ کے نزدیک محبوب پسندیدہ وہی ہے جو دوسروں لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جَوْعًا۔ عظیم حدیث ہے یہ۔ کہا اللہ کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے یہ کام بڑے عظیم ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں۔ کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی کو بھرتا ہے، خوشی کو بھرتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے، خوشیوں کو عام کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تکلیف کو دور کرنا اللہ کے نزدیک عظیم کام ہے۔ اور کہا اگر کوئی قرض میں ہے، رشتہ دار ہے، بھائی بہن ہے، جان پہچان کے لوگ ہیں، صحیح ہیں، حلال طریقے سے کمانے والے، فضول خرچی کرنے والے نہیں ہیں، اپنی زندگی قناعت کے ساتھ گزارنے والے ہیں، تو کہا اگر وہ قرض میں ڈوب رہے ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان حال ہیں، چاہیے کہ دوسرا ان کے قرض کو ادا کر دے۔
اللہ کے یہاں یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور کہا اگر کوئی انسان بھوک میں ہے، کسی کی بھوک کو مٹانا یہ اللہ کے یہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ حدیث محترم حضرات آج کے حالات میں بہت ہی اہم حدیث، جس پر عمل کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ کیا ہے حالات؟ ہمیں معلوم ہے کہ بارش کثرت سے اور زیادہ ہونے کی وجہ سے آندھرا کے، وجے واڑہ کے اطراف کے بہت سارے علاقے میں گھروں کے اندر پانی چلا گیا، 8-8 10-10 فیٹ تک، گویا کہ ایک منزلہ گھر جو ہوتا ہے پورے گھر ڈوب گئے ہیں پانی کی وجہ سے۔ اور ہمیں معلوم ہے جب پانی انسان کے اگر سمجھو گھٹنے تک بھی آ جائے تو کتنی مشکلات کے ساتھ انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ ایک رات اگر آ جائے تو رات حرام ہو جاتی ہے، نیند نہیں کر سکتے، سامان خراب ہو جاتے ہیں، گھر مکمل طور پر تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اب سوچو کہ ایک منزلہ اگر پورا پانی آ جائے، 10-10 فیٹ تک اگر پانی آ جائے تو کتنے لوگ مرے ہوں گے، گھر کا سامان کا حال کیا ہوگا، روپیے پیسے کتنے برباد ہوئے ہوں گے، یقیناً لوگ کس قدر بھوک میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہوئے ہوں گے۔ وہ بچوں کا کیا حال ہوگا جنہیں دودھ نہ ملا ہوگا، کھانے کے لیے کھانا نہ ملا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ درد کو محسوس کریں، چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم، انسان ہونے کے اعتبار سے ایک انسان کی تکلیف کو محسوس کرنا یہ ہماری ذمہ داری، اور اس اعتبار سے بھی ہم اس بات کو محسوس کریں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ تکلیف ہمیں نہیں دی، ہمارے گھروں میں پانی نہیں آیا، ہمارے گھروں کا وہ حال نہیں ہوا جو حال کے وہاں پر ہوا ہے۔ کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں، آمد و رفت کا انتظام نہیں ہے، کھانا پہنچانے کا انتظام نہیں ہے۔ سوچو کہ جو گھر کسی کنارے پر ہو گئے ہوں تو ان کا حال کیا ہوگا۔ اب لوگ پہنچیں گے، قریب تک پہنچیں گے، لیکن جن کے گھر کنارے پر ہوں تو ان کا حال کیا ہوا ہوگا۔ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تکلیف کو محسوس کریں، ان کے درد کو محسوس کریں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کے بھوک کو مٹانا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، سب سے عظیم نیکی ہے۔ بھوک کو مٹانا، تکلیف کو دور کرنا، خوشیوں کو عام کرنا۔ کیسے ہم کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ 2 طریقے۔ پہلا طریقہ محترم حضرات اللہ سے دعا کرنا ہے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی تکلیف کی دوری کے لیے اللہ سے ہم دعا کریں۔ اور دوسرا طریقہ ہے ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر ان کا مالی تعاون کریں، مالی تعاون کریں، یہ سوچ کر تعاون کریں میرا مال محفوظ ہے، چلو کم سے کم میں اتنے پیسے انہیں دوں گا۔ اگر آج مجھ پر وہ مصیبت آتی، میرے گھر میں سمجھو کہ ایک 10,000 روپیے ہیں، میرے گھر میں اگر پانی گھس جاتا تو سارے 10,000 ختم ہو جاتے، چلو 1,000 روپے میں دے دوں گا۔ یہ ذمہ داری ہے، اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے محفوظ رکھا ہے، میرے سامانوں کو محفوظ رکھا ہے، گھر کی ساری چیزیں صحیح سلامت ہیں۔ جب یہ مصیبت آتی ہے نا، اگرچہ کہ انسان بڑے ہی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا، لیکن اس قدر کنگال ہو جاتا ہے کہ دینے والا بھی مانگنے والا بن جاتا ہے، مالدار بھی ایک دن میں غریب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ نیوز نہیں دیکھتے نا، ہمارے پاس دوسری چیزیں دیکھنے کا وقت زیادہ ہے، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن نیوز تک ہم نہیں پہنچتے، ہمیں وہ چیز محسوس بھی نہیں ہو پاتی کہ آخر دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں لوگ کس قدر تکلیف میں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لہذا چاہیے کہ اس بات کو محسوس کریں، ہم دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ کے شکریہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون بھی جمع کریں۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات، اس پر ہم اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں، دوسری بات ہے محترم حضرات، ابھی قانون سیاسی طور پر ایک قانون بل سنسد میں آیا تھا جسے وقف بورڈ کی جائیداد کے ترمیم بل کا نام دیا گیا، کہ وقف بورڈ کے اندر جو جائیدادیں ہیں یہ ہماری ہیں۔ بتانے کے لیے آپ کو
پکا دستاویز پیش کرنا ہوگا، ورنہ وہ آپ کی نہیں رہیں گی۔ اس طرح کی بل بنائی گئی تو جس کمیٹی کے حوالے یہ بل دی گئی ہے، کمیٹی والوں نے رائے پوچھا ہے ہم سے کہ تم مسلمان کیا یہ بل پاس کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو، یہ رائے پوچھا، مشورہ ہم سے پوچھا ہے۔ تو یقیناً ہم مسلمان تو ہرگز نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، ہماری جائیدادیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے لوگوں نے مسلمانوں کی بہبودی کے لیے جن جائیدادوں کو وقف کر دیا گویا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے ضائع ہوتے نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا یہاں پر باہر بورڈ میں ایک QR کوڈ لگایا گیا ہے، فون میں جب آپ اسے آن کریں گے، دوسرے احباب بھی ٹھہر کر آپ کو رہنمائی کریں گے، آپ اسے اسکرین کر لیں تو ایک فارم نکل جائے گا جی میل سے، تو اسے سینڈ کر دیں۔ اس میں انگریزی میں ہی لکھا گیا ہے کہ ہم اس بل کو نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جائیدادیں ایسی ہی رہیں، یہ بل پاس نہ ہو۔ یہ انگریزی میں میٹر لکھا ہوا ہے، یہ میٹر وہاں تک پہنچ جائے گا، دلی تک پہنچ جائے گا۔ جن کے پاس بھی موبائل فون ہے، مرد حضرات، خواتین، نوجوان، بوڑھے، سب کے سب، ہر ایک یہ کام ضرور کریں۔ جمعہ میں ابھی کریں، بعد میں واٹس ایپوں میں بھی گھوم رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ تک یہ پہنچا ہوگا۔ ضرور آپ اس کام کو کریں۔ اگر ہم یہاں پر کوتاہی کریں گے تو جو وقف بورڈ کی ہمارے پرانے لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، بزرگان نے ہماری بہبودی کے لیے اپنی ذاتی آستیوں کو ہمارے حوالے کیا ہے، وہ ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے۔ لہذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور بضرور ہر ایک اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں اور دوسروں تک یہ خبر پہنچائیں اور دوسروں کی اس کی رہنمائی کریں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک دوسروں کے حق میں نفع بخش بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مال سے، اپنے عہدے سے، اپنی طاقت اور اپنے وقت سے، اپنے علم سے اللہ دوسروں کو نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں رشتے ناتوں کو جوڑنے اور دوستیوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین خاص کر بارش کی وجہ سے جہاں پر انسانیت پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ رب